إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، قرآن مسلمانوں کا شرف ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کے سارے خزانوں سے بڑھ کر ایک نعمت عطا کی جو ان کے لیے دنیاوی فوقیت اور آخرت میں جنت کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں مال و دولت کا مل جانا یہ دنیاوی اعتبار سے ایک مفید چیز ہے اور مال برا نہیں۔ دنیا کے خزانے مل جانا، یہاں کی خوبصورتی ملنا، صحت ملنا اور دنیا کی چیزیں مل جانا یہ برا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی منفعت کی، دنیا کی فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن دنیا میں صحیح سوچ کے لیے اور صحیح جینے کے لیے بنیاد کا ملنا، ایسی بنیاد کا ملنا جو انسان کے دل کو یقین و اطمینان سے بھر دے، یہ دنیا کی چیزوں سے بڑھ کے ہے۔ ایک انسان دنیا میں سب کچھ اس کے پاس ہو لیکن اندر سے کھوکھلا پن ہو، اندر سے اس کو کمی کا احساس ہو اور اس کے پاس جینے کے لیے کوئی بنیاد نہ ہو۔ میں کیوں آیا یہاں پر؟ مجھے کیا کرنا ہے دنیا میں؟ دنیا میں زندگی کا کیا مطلب ہے؟ زندگی کا کیا میننگ ہے؟ کیا پرپز ہے؟ کیا صحیح ہے، کیا غلط؟ میں کیا کروں، کیا نہیں کروں؟ لوگوں کے ساتھ میں کیسے سلوک کروں؟ بلکہ جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور کس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ میں کیسا معاملہ کروں؟ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کتنے سارے سوالات ہیں جو دنیا میں آج پڑھا لکھا طبقہ اس کا جواب نہیں جانتا ہے۔ اپنے طور پر لوگ جواب بنا لیتے ہیں، کوئی کھڑے ہو کر کوئی فلسفہ گھڑ کے لوگوں کو سنا بھی دیتا ہے، کسی کو پسند آ بھی جاتا ہے، کچھ دیر تک پٹری پہ گاڑی چلتی بھی ہے، لیکن پھر وہی اندھیرا ہوتا ہے اور انسان کو سکون نہیں مل پاتا ہے، کیونکہ جھوٹ اطمینان نہیں دیتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَالْكَذِبُ رِيبَةٌ وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ کہ یقیناً سچائی سراپا اطمینان ہوتی ہے، اس سے دل کو سکون و اطمینان مل جاتا ہے سچ سے، لیکن جھوٹ، باطل جو حقیقت کے مطابق نہ ہو، فرضی چیزیں آدمی اپنے خیال سے بنا لے اور اپنے آپ کو اسی میں مگن کر دے، یہ انسان کو اطمینان نہیں دیتی ہیں، سکون نہیں ملتا ہے۔ حق حق ہوتا ہے، سچائی کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے۔ جب آدمی سچائی کو مان کے جینے لگتا ہے، پوری دنیا ایک طرف، میں ایک طرف، آدمی ٹکا رہتا ہے۔ یہ جو مضبوطی آتی ہے، یہ جو سکون، یہ جو پاور ملتا ہے انسان کو، حق کے قبول کرنے اور حق پر جمنے میں آتا ہے، اور دنیا میں اس کی ضرورت ہے۔
دنیا میں آدمی کی مثال ایسی نہیں ہونا چاہیے کہ پیڑ سے ٹوٹا ہوا پتا ہو اور ہوائیں اس کو یہاں سے وہاں راستے پر اڑا کے لے کے جا رہی ہیں. کوئی ثبات نہیں اس کے اندر، کوئی اسٹیبلٹی نہیں اس کے اندر، کوئی پختگی نہیں اس کے اندر. قرآن انسان کو وہ بنیاد دیتا ہے کہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو کیوں آئے یہاں پر، تجھ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، تیرا مالک کون ہے، وہ تجھ سے کیا چاہتا ہے، تیری زندگی کی حیثیت کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے. بہت سے سوالات جو انسان کے دل میں آتے رہتے ہیں، کبھی وہ موج مستی میں کھو کے ان کو چپ بٹھا دیتا ہے، کبھی ذمہ داریاں اس سے توجہ انسان کی پھیر دیتی ہیں، اور کبھی انسان ان کو سوچتا ہے لیکن جواب نہیں ملنے کی وجہ سے پریشان رہتا ہے. ان سوالات کے جوابات قرآن انسان کو دیتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین ان هذا القرآن يهدي للتی هي اقوم. یہ قرآن ایک ایسی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل مضبوط اور سیدھی راہ ہے، اقوم، جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے بلکہ بالکل سیدھا ایک راستہ ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہے، جو انسان کی منزل تک، اس کو جنت تک اس کو پہنچانے والا ہے. یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے. واٹ از رائٹ. آج دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ رائٹ بھی جو ہے رانگ ہو گیا ہے، رائٹ کے ورژن ہو گئے ہیں، اور یہ ہے ایسا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان مغرب میں خاص طور سے، بھئی تو جیسا ویسا جی، میں جیسا ویسا جیتا، کوئی کسی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. یہ اصول اتنا ان کا پکا ہو گیا، کسی کو چھیڑنا نہیں، کسی کو کچھ بولنا نہیں، کسی کا دل نہیں دکھانا. تو تیرا سچ الگ ہے، میرا سچ الگ ہے، کہ سچائی بھی اب کیا ہو گئی، یہ بھی ریلیونٹ ہو گئی، یہ بھی ڈیپینڈنٹ ہو گئی لوگوں پر، کہ تجھ کو ایسا لگتا ہے نا یہ صحیح ہے تو تیرے حساب سے صحیح ہے، مجھ کو ایسا لگتا ہے یہ صحیح ہے، وہ میرے حساب سے صحیح ہے. تو ہر ایک کا اپنا ایک سچ ہے. ٹروتھ نہیں ہے، سچائی نہیں ہے. سچائی ایک ہوتی ہے، لیکن تیری سچائی الگ، میری سچائی الگ. تجھ کو اگر یہ صحیح لگتا ہے تو تیرے حساب سے صحیح، مجھ کو اگر صحیح لگتا ہے تو میرے حساب سے یہ صحیح ہے. آج دنیا اس ڈگر پر آ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کو جو الجھن ہو رہی ہے وہ آگے جا کے بہت جلدی سمجھ میں آئے گی، اور آلریڈی سمجھ میں آنے لگی ہے. الجھن مسئلے کا حل نہیں، الجھن تو سمجھ میں آنے لگی ہے. آپ کو لگتا ہے آپ مرد کے جسم میں عورت ہو تو عورت ہو آپ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ عورت کے جسم میں آپ مرد ہو آپ. بلکہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ انسان کے جسم میں خرگوش ہو آپ. اب سوچئے مطلب کیا ہے یہ. آپ کو لگتا ہے نا ایسا، آپ کو لگتا ہے تو آپ کے حساب سے وہ صحیح ہے، کہ آپ ٹیڑھی لکیر کیسی بھی بنائیں، ایسی ایک دم زگزیگ بنائیں، بولے یہ سیدھی ہے، میرے آپ کو سیدھی لگتی ہے تو سیدھی ہے. پھر وہ اگر انسان ایسا کرنا شروع کر دے، آپ بتائیے ٹیکنالوجی کا، میڈیسن کا، اور اس طرح کی جتنے بھی معاملات ہیں، کیا ہوگا. آدمی درزی آپ کو کپڑے بنا کے دے دیا، میرے حساب سے زیادہ صحیح ہے، آپ کو فٹ بیٹھ رہا ہے اور صحیح دکھ رہا ہے، آپ بولو میرے کو دکھ رہا، دیکھو ہاتھ اندر جا رہے ہیں.
بٹن اونچے نیچے ہیں، بولے میرے حساب سے صحیح ہے. کیا کریں گے آپ کے حساب سے، اس کے حساب سے؟ پڑھانے والا ٹیچر ہے، میتھس پڑھا رہا ہے، سائنس پڑھا رہا ہے، میرے حساب سے ایسا ہے. ریالٹی کیا ہے پھر؟ تو مسئلہ ہی ہو جاتا ہے، انسانیت کا مسئلہ یہ ہے، ریالٹی گڑبڑ ہو جاتی ہے، obscure ہو جاتی ہے، کیونکہ تیری ریالٹی الگ ہے، میری ریالٹی الگ ہے، اور فلانے کی ریالٹی الگ ہے. تو ریالٹی ہے کیا؟ آج مغرب میں پڑھے لکھے طبقے میں ایک اچھا خاصا طبقہ ہے، وہ اس قسم کی ہم کسی کو کچھ بولیں گے نہیں، اپنے اپنے حساب سے جئیں گے، اس مینٹالٹی کی وجہ سے ریالٹی پہ وہ کمپرومائز کر چکا ہے. مسئلہ تب بنے گا جب ایک آدمی کورٹ میں آئے اور کہے میرے حساب سے یہ زمین میری ہے، وہ کہے میرے حساب سے یہ زمین میری ہے. جج کیا بولے گا؟ میرے حساب سے یہ زمین میری ہے. چلے گا؟ آپ کہاں تک ایڈجسٹ کرو گے پھر اس کو؟ حقوق میں آپ نہیں مانو گے؟ میرے حساب سے اس نے قتل کیا، میرے حساب سے اس نے قتل کیا. ریالٹی نہیں ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ مطلب انسان پہ ڈیپینڈنٹ، اور وہ ریلیٹیو ہوتی ہے. تیرے حساب سے الگ، تیرے حساب سے الگ، ایسا ہوتا ہے. حق ہوتا ہے، چاہے دنیا اس کو مانے یا نہ مانے. پتھر ہوگا، وہ کاغذ نہیں ہے. پیڑ ہے، وہ انسان نہیں ہے. لیکن آپ کے حساب سے آپ کو لگتا ہے نہیں انسان ہے، تو یہ انسان ہے. بلکہ آپ کو لگتا ہے نہیں یہ گاڈ ہے، تو گاڈ ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو اگر لگتا ہے نا تو آپ کے حساب سے وہ گاڈ ہے. اگر وہ گاڈ آپ کو لگتا ہے تو گاڈ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ عورت ہو تو آپ عورت ہو. لوگوں کو پوچھا گیا راستے پہ چلتے ہوئے، اگر ایسا مجھ کو لگتا ہو تو آپ کے حساب سے کیا ہے؟ بولے آپ کو لگتا ہے ایسا، آپ کو لگتا ہے تو بھی ہم کو بھی لگتا ہے ایسا. اگر دنیا ایسی ہو جائے، سائنس کا جنازہ نکلے گا پورا. میتھس، فزکس، امریکہ نہیں ادھر نہیں ادھر ہے، ہاں ایسٹ ادھر نہیں ادھر ہے. اگر کر دیے تو بھائی آپ جو بنا رہے یہ ایسٹ ہے، یہ ویسٹ ہے، ہاں یہ نارتھ ہے، یہ ساؤتھ ہے. میرے حساب سے ویسا نہیں ہونا چاہیے. نارتھ کو کیا بولنا چاہیے؟ ساؤتھ بولنا چاہیے. کون بولا ہے ایسا بولنے کے لیے؟ میرے حساب سے میں بول رہا ہوں بھائی. دنیا جہاں آپ کی ہے میری بھی تو ہے. آئی ہیو دا سی. میرا بھی تو بولنے کا حق ہے. آپ لوگ پہلے سے کیسے طے کیے مجھ سے پوچھے بغیر؟ دنیا میں بھی رہتا ہوں، آپ کیسا بول دیے اوپر نارتھ ہے نیچے ساؤتھ ہے؟ میرے حساب سے ساؤتھ کدھر ہونا چاہیے؟ اوپر. اور نارتھ کدھر ہونا چاہیے؟ نیچے. آپ کیا کریں گے بتائیے؟ آپ بولیں گے ایسا ٹیچر کو؟ ٹیچر اگر پڑھانے لگے، ٹیچر بھائی میرے حساب سے ایسا ہے. اب بچوں کو کیا پڑھا رہا تو بچے یہاں جانے کا یہاں جائیں گے، گڑبڑ کریں گے سب. ریالٹی کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ سچائی کیا ہے؟ تو دنیا میں آپ اس دھوکے میں نہ آئیں. خاص کر کے پڑھا لکھا طبقہ جو زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہے، اکثر ان کو تو بہت سارے مسائل معلوم ہی نہیں ہوتے دنیا میں کیا چل رہا ہے. وہ سکھی رہتے ہیں، اجنانات سکھ. لا علمی کی بھی ایک اس کی ایک خوشی اور لذت ہوتی ہے. جتنی معلومات دنیا کی خرافات سامنے آتی ہیں اتنا زیادہ ٹینشن بڑھ جاتا ہے. بہت سارے لوگ، بچوں کو آپ دیکھیے، زندگی کے مسائل ان کو معلوم رہتے ہیں نہیں، وہ خوشی میں رہتے ہیں. ان کے اپنے منی مسائل رہتے ہیں. کچھ اسکول جانا ہے، کل ٹیچر ہوم ورک پوچھے گی، ہاں فلاں چیز ہے، کل اپنا کرکٹ کا میچ ہے، فلاں فٹ بال کا میچ ہے، اپنے کو جیتنا ہے، اپنا ایک پلیئر بیمار ہے. ان کے وہ مسائل ہوتے ہیں. زندگی کے بڑے مسائل ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں. تو ایسی انسانوں کا حال ہے. پڑھے لکھوں کے خود ساختہ مسائل ہوتے ہیں. ان کو کچھ کام نہیں جب ہوتا ہے نا تو وہ کچھ کام پیدا کرتے ہیں. کہ ہر آدمی جب بولنے لگتا ہے حقائق کے بارے میں، اور ہر آدمی کو جب حق دیا جاتا ہے، بولو آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، سرکل کو اسکوائر بولنا چاہیے، سرکل بولنا چاہیے، بولو. تو ہر آدمی جب بولنے لگتا ہے
وہاں سے مصیبت شروع ہوتی ہے. سچائی سچائی ہوتی ہے. قرآن ہم کو بتاتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن آپ کو ایک ایسی راہ کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے. اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے. وہ بالکل سیدھا راستہ ہے. اور یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ جنت تک لے جاتا ہے. یہ سیدھا راستہ اللہ تک لے جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ جو چاہے دنیا میں مانو. نہیں، قرآن بتاتا صحیح یہ ہے، صحیح یہ ہے. اب کوئی مانے نہ مانے، قرآن میں زبردستی نہیں سکھائی گئی، لیکن کسی اور کے نہ ماننے سے ریالٹی چینج نہیں ہوگی. ابھی دن کی رات ہے، باہر دیکھنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو. کھڑکی سے باہر دیکھ کے بولیں گے واقعی کنفرم کرنا چاہیے بھائی. ہاں، دن کی رات ہے، ابھی رات ہے. کوئی آدمی اس کو دن بول دے تو یہ دن ہو جائے گا، رات رات رہے گی. چاہے کوئی اس کو دن بولے، کسی کے دن بولنے سے وہ رات نہیں ہو جاتی ہے. اور انسانیت کا ہمیشہ سے مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ حقائق کو چینج کر دیتا ہے. اور موجودہ دور کے مسائل میں یہ ہے کہ لوگ ماننے لگ گئے کہ جس کو جیسا کرنا ہے کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. جو سچائی ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گی؟ سچائی. جو غلط ہے وہ ہمیشہ غلط رہے گا. زیادہ لوگوں کے ماننے سے غلط صحیح نہیں ہو جاتا، اور کم لوگوں کی وجہ سے ایک صحیح بات غلط نہیں ہو جاتی ہے. لیکن دنیا کا معاملہ کیسا ہے؟ پول کریں گے. تو اب پولنگ میں کیا ہو رہا ہے؟ جو ہوشیار لوگ ہیں کیسے وہ کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ پولنگ میں نہیں آئے. اور جن کے پاس کچھ کام نہیں وہ سب پولنگ میں آئے. آپ بتائیں کیا ہوگا؟ ہاں، جن کے پاس کام ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی یہ ہے، وہ بیچارہ وہ میڈیا سے دور، سوشل میڈیا سے دور، موبائل فون سے دور، ڈراور میں رکھ کے اپنا کام کر رہا ہو. دوسرے روم میں رکھ کے کر رہا ہے. ابھی تو بہت سارے لوگ بول رہے دوسرے روم میں رکھو اس کو فوکس کے لیے. اور باقی جو طبقہ ہے رات دن جس کا ہاں بیوی شوہر وہی ہے، تو ان کے ہاں نہ بولنے سے، گنتی کی وجہ سے ایک غلط صحیح ہو جائے گا اور ایک صحیح غلط ہو جائے گا؟ نہیں. تو آج کا جو دین ہے وہ میجارٹی ہے. زیادہ تر لوگ جو بولتے ہیں وہ صحیح. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے. نہ اسلام میں میجارٹی دلیل ہے، نہ اسلام میں دین تھوپا جا سکتا ہے. سچائی سچائی رہے گی، چاہے کم لوگ مانیں یا زیادہ لوگ مانیں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کتنی بڑی بات بتاتا ہے. پیپلز اوپینین cannot change truths. لوگوں کی رائے سچائی کو بدل نہیں سکتی ہے. سب مل کے بولیں چلو ایک کام کریں گے، بہت ایک بور ہو گئے بہت. ہاں، ایک کام کریں گے، سورج کو چاند بولیں گے، چاند کو سورج بولیں گے. چلے گا؟ نو، نہیں چلے گا. یہ کنفیوژن کریٹ کرے گا. سارا علم کنفیوژن پیدا کر دے گا. نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے. اور میں نے کہا کہ اصطلاح میں چلتا ہے، نہیں چلتا. ایسا نہیں چلتا ہے جس سے ریالٹی ہی چینج ہو جائے. بولے چاند یہ نا، کوئی اس کو ہم سورج بول دیں گے، سورج کو چاند بولیں گے. نہیں کر سکتے ایسا. جو چاند ہے وہ چاند رہے گا، جو سورج ہے وہ سورج رہے گا. شمس اللہ نے کہا، قمر کہا، دونوں الگ ہیں. اب آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. نام ہی تو بدلا ہے نا. میرے حساب سے ایسا ہونا چاہیے، آپ کے حساب سے نو، نہیں کر سکتے ایسا. تو سچائی ایک ہوتی ہے. سچائی ایک ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ سچائی کو ملٹیپل کر دیں کہ آپ کے حساب سے وہ سچائی، آپ کے حساب سے. قرآن آپ کو سچائی بتاتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. دیکھیے قرآن کی اتنی بیوٹیفل بک ہے، یہ پیاری کتاب ہے ایک دم. آپ کو ٹھوس گول 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 نہیں کہ کوئی برا نہ مانے اور سب جس کو جو سمجھنا ہے سمجھتے رہو. میرے حساب سے میں سمجھ رہا ہوں، اس کے حساب سے وہ، اس کے حساب سے وہ. کسی کا دل نہیں توڑنا ہے، پریم کی بولی بولو. نہیں کرتا قرآن ایسا. قرآن صاف
قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے، حق حق ہوتا ہے، ماننے والوں کی گنتی اس کو بدلتی نہیں، زمانے اس کو بدلتے نہیں، سچائی سچائی رہتی ہے۔ قرآن اس سچ کی ہم کو دعوت دیتا ہے، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، حق کے بعد پھر گمراہی کسی اور کیا ہے؟ حق کے بعد گمراہی کسی اور کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو حق ہے یا پھر گمراہی ہے۔ تو حق ایک ہوتا ہے، حق ایک ہوتا ہے۔ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی سیریس بات ہے۔ کبھی بہت ہلکی پھلکی چیزوں میں ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں سیریس زندگی میں ہوتی ہیں۔ یہ دوا صحیح نہیں، یہ دوا صحیح ہے، یہ دوا دے دیں گے ہلاک ہو جائے گا، یہ دوا دیں گے علاج ہوگا۔ کبھی معاملہ بہت سیریس ہوتا ہے، اس سے زیادہ سیریس معاملہ آخرت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ قرآن ہم کو بتاتا ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور پیمانہ اس میں ہم کو بتایا گیا ہے، گنتی نہیں، سچائی سچائی رہے گی۔ زیادہ لوگ اگر ایک چیز کو صحیح مان لے جو غلط ہو، وہ صحیح نہیں ہو جائے گی۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو یہ کرنے لگے کہ زمین میں اکثریت کے پیچھے چلنے لگے، وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ تو ایز اے پرنسپل یہ اپنا لے کہ میجورٹی کو فالو کروں گا تو بھٹک جائے گا، یہ رول غلط ہے۔ میجورٹی کبھی صحیح بھی ہوتی ہے اور کبھی غلط بھی ہوتی ہے۔ میجورٹی ہمیشہ صحیح ہوگی ایسا ضروری نہیں ہے، اور غلط ہوگی یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ سچائی سچائی ہوتی ہے، لیکن آج دیکھیے جب دور آتا ہے، لوگوں کی مینٹالٹی ہوتی ہے کہ زیادہ لوگ اگر ایک چیز کو صحیح مان رہے تو وہ صحیح ہوتی ہے۔ آپ کچھ بھی آن لائن خریدنے جاتے کیا کرتے؟ کتنے لوگوں نے لائک کیا اس کو، 5 اسٹار کس نے دیا ہے اس کو، ہاں خریدو اس کو، کام کا ہے۔ لانے کے بعد پتہ چلتا ویسا نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں نے لائک کیا ان لوگوں کو کم قیمت چاہیے تھی اور گھٹیا چاہیے تھی، اور آپ کو اچھی چیز چاہیے تھی۔ سستی ہونے کی وجہ سے انہوں نے وہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا کیا، لیکن وہ چیز اچھی نہیں تھی، سستی ہے لیکن اچھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے حساب سے کوالٹی اس کی خراب ہے۔ خریدنے کے بعد پیسے کا نقصان کر کے آپ کو معلوم پڑا، ایکسپیرینس ہے، خرچہ آیا اس کا، آپ کو فری میں نہیں آیا۔ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے زندگی میں، کیا مطلب میں تو خریدا اس کو، اتنے سارے لوگوں نے اس کو اچھا کہا تب جا کے لیا میں، زیادہ تر لوگوں نے پسند کیا، لیکن پسند کرنے والے کیسے آپ نے دیکھا؟ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ صحیح بول رہے ہیں، اچھا بول رہے ہیں، وہ کیسے، ان کی عقل کا پیمانہ کیا ہے، ان کا معیار کیا ہے۔ صرف گنتی نہیں، صرف کوانٹٹی نہیں، کوالٹی بھی دیکھنا چاہیے، کہ ایک طرف 10 بیوقوف ہوں یا کم سمجھ ہوں، 19-20 کم سمجھ لوگ ہیں، اور ایک سمجھدار انسان ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس سمجھدار کو بولیں گے بھائی 10 لوگوں کی آپ کو ماننی پڑے گی، کریں گے آپ؟ یہی چیز خاندان کے لوگ ڈاکٹر سے بول سکتے ہیں، ہمارے حساب سے آپریشن مت کرو، دوا دے دو ان کو، بولے گا آپ ہی دے دو، آپ ہی دے دو، میرے حساب سے تو یہ ہے، اگر آپریشن نہیں کریں گے اندر کچھ معاملہ بگڑ جائے گا اور نقصان ہوگا، ہلاک ہو سکتا ہے، آپ کو دوا دینا آپ دو۔ میرے حساب سے تو آپ کو کس کی ماننی پڑے گی؟ میجورٹی کی؟ ہاں 10 لوگ ہیں، اس میں اور ایک آیا گاؤں سے، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہوں، 11 ہو گئے، ابھی پورے کرکٹ کھیل سکتے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ 11 کی بات مانیں گے یا ڈاکٹر کی مانیں گے آپ؟ ہاں گنتی اصل نہیں ہوتی ہے، یہ میں ضمناً اس لیے بھی کر رہا ہوں، آج ہمارے یہاں پوری دنیا میں ایک حساب سے صحیح غلط کا پیمانہ ہی ہو گیا ہے، اور گاؤں کھیڑ پاڑے میں بھی ایسے ہے، زیادہ لوگ بول رہے نا تو سب کے پاگل ہیں کیا؟ علم کا بدل لوگوں کی گنتی نہیں ہو سکتی ہے، لوگوں کی گنتی علم کا سبسٹیٹیوٹ ہو سکتی ہے۔ نالج از نالج، ٹروتھ از ٹروتھ، سچائی سچائی، آپ لوگوں کی بھیڑ جمع کر کے صحیح کو غلط نہیں کر سکتے۔ قرآن جس کو مل گیا اس کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے،
قرآن جس کے پاس ہو اس کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس اس کو معلوم ہے صحیح کیا ہے. کہ لوگ یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، وہ اپنا راستہ چلے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ایک ایسی راہ کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھی راہ ہے، ایک دم اسٹریٹ ہے، ایک دم کروکڈ نہیں ہے، ٹیڑھا راستہ نہیں ہے، کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر، سیدھا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سیدھا راستہ جلدی پہنچاتا ہے. جیومیٹری کے حساب سے بھی آپ بتائیے دو نقطوں کے بیچ میں سب سے کم فاصلہ کیا ہوتا ہے؟ سیدھی لکیر. یعنی آپ کو آپ کی منزل تک پہنچانے والا راستہ سب سے آسان ترین راستہ سیدھا راستہ ہے. آپ بولیں گے ٹیڑھا تھوڑا دیر سے پہنچیں گے، نہ، وہ غلط جاتا ہو، شیطان کا راستہ ہے، وہ منزل تک نہیں پہنچاتا. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ تھوڑا بھی گئے کھائی میں چلے جاتے، آپ بولے تھوڑا سا تو ادھر گئے نا، کیا ہوا؟ پاؤں رکھتے رکھتے آپ سیڑھی کے تھوڑا ادھر رکھے سیدھا نیچے چلے جاتے، آپ تھوڑا ادھر ادھر نہیں چلتا ہے. یہ راستہ ایسا ہے، تھوڑا بھی دائیں بائیں آپ نہیں جا سکتے. تو اللہ رب العالمین نے یہ کتاب ہم کو دی ہے، اور بہت عظیم الشان کتاب ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو اونچا کرتا ہے، ان کو رفعت عطا فرماتا ہے، اور بہتوں کو پستی میں ڈال دیتا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، بہتوں کو ذلت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے. معلوم ہوا یہ کتاب عزت دلاتی ہے، اور اس کتاب سے ذلت بھی آتی ہے. حق ادا کرو گے عزت ملے گی، اور اس کتاب کے ساتھ برا معاملہ کرو گے ذلت ملے گی. تمہارے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا جو تم اس کتاب کے ساتھ کر رہے ہو. آج ہماری ذلت کی وجہ بھی بڑی کیا ہے؟ قرآن کا چھوڑنا. قرآن کریم سے دوری کامیابی سے دوری ہے، اللہ سے دوری ہے، جنت سے دوری ہے، دنیا میں عزت کے مقام سے دوری ہے. صحابہ کو اللہ نے عزت دی قرآن کی بنیاد پر. اور یہ قرآن صرف یہ نہیں کہ آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی دیتا ہے، آپ کو دنیا میں جینا ہے. جب آپ صحیح راستے پہ چلو گے، دوسرے لوگ جو بھیڑ ہے بھائی، وہ آپ کو بولیں گے تو غلط ہے، اتنے سب غلط ہے کیا، تو غلط ہے. لیکن یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن اس باطل سے لڑنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار، سب سے پاورفل. آپ دیکھیے کسی انسان کو آپ اس سے جنگ کرتے آپ اس کو قتل کر دیں گے، کشتی لڑے آپ اس کو پچھت کر دیے اس کو، لیکن وہ دشمن کا دشمن ہی رہتا ہے، ہارنے والا دوست نہیں بنتا ہے. لیکن جب آپ اس کا نظریہ ہی اس کا توڑ دیں، اس کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو اس کی سپائن ہے، بیک بون اس کا ہے، جس پہ وہ آپ کا دشمن بنا تھا کہ میں صحیح ہوں یہ غلط ہے، جب آپ اس کے اس غلط کو ثابت کر دیں اور توڑ دیں، اس کی سمجھ میں آ جائے میں غلط ہوں، تو ایسا انسان آپ کا دشمن نہیں دوست بن جاتا ہے. اور یہی قرآن کے ذریعے سے ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مخالفین ہوا کرتے تھے. اب کبھی وہ قرآن جب سنتے تھے، بہت سارے لوگ مخالفین بعض اوقات پبلسٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کی وجہ سے. اس زمانے کا بھی جو ہے سوشل میڈیا ہوا کرتا تھا. کیسا؟ مت جاؤ ان کے پاس، غلط آدمی، بہت بالکل صحیح آدمی نہیں ہو، جادوگر ہے. کوئی بولتا وہ نبی نہیں بھائی، وہ شاعر ہے، وہ شعر شاعری کلام سناتے، وہ مطلب غلط نہیں لیکن وہ شاعر ہے، ان کی حیثیت نبی کی نہیں ہے. وہاں شاعر کوئی بہت پرابلمٹک چیز نہیں تھی، شاعر بھی وہاں بہت اچھا مانا جاتا تھا، لیکن شاعر ہے، نبی نہیں ہے. کبھی کبھی کیا کرتا ہے بولنے والا کہ برے نہیں ہیں، وہ اچھے ہیں لیکن کچھ چیزوں میں غلط ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس کو اچھا بنا کے لیکن اس کو بٹھا دینا.
تو آپ کے بارے میں کوئی کہتا تھا ایک دم بولنے والا یہ جادوگر ہیں، ان کے پاس گئے نا جادو کر دیتے، ڈرو بھائی جاؤ ہی مت ان کے پاس، کہاں تو جادو سے کچھ کر دیے مجھ کو تو مت ڈر۔ کبھی کاہن ہیں منتر پڑھتے ہیں، کبھی یہ شاعر ہیں کلام سناتے ہیں، وہ ان کا بنایا ہوا ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں، ان کا کلام ہے، وہ شعر شاعری ہے، وہ ایسا بول کے اس کو چھوٹا کرنا، اس کے مقام کو گھٹانا کہ ایک دم غلط نہیں بول سکتے تو کیا کرو تھوڑا گھٹا دو اس کا وہ پاور ختم کر دو۔ مختلف اقوال بولا کرتے تھے۔ صحابہ آتے تھے، صحابہ سے مراد وہ جو پہلے مسلمان نہیں تھے، کوئی باہر سے مدینہ آیا، کوئی مدینہ ہی میں ہے، معلوم پڑا ایسا ایسا کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو لوگ جا کے بولتے تھے ملنا ولنا نہیں مجھ سے، اور ان کی وجہ سے وہ بھی ان کو غلط مانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ غلط ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن جب وہ قرآن آپ کے پاس آتے، کبھی مکہ میں آئے کوئی باہر سے، یا کوئی آپ سے ملاقات ہو گئی، کبھی حرم میں ہو گئی، کبھی بازار میں ہو گئی، کبھی گھر پہ جا کے ملے، تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ ان کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے، اور وہ لوگ عرب تھے، وہ عربی زبان جاننے والے تھے، اور شاعروں کا کلام وہ سمجھتے تھے، کاہنوں کو جانتے تھے، رات دن کا ان کا دیکھنا تھا کاہن کیسے ہوتے ہیں، شاعر کیسے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ زبان والے لوگ تھے، ان کو معلوم تھی عربی زبان کیا ہوتی ہے، ان کو معلوم تھا شعر کیا ہوتا ہے۔ جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے تھے، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی تھی۔ ہم کو اب تک کے اندھیرے میں رکھا گیا، ہم کو مس انفارمیشن دی گئی، غلط معلومات دی گئی، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، یہ شاعروں کا کلام نہیں ہے، کیونکہ شاعر کے اپنے کلام کے اصول اور قاعدے ہوتے ہیں، قرآن ان قاعدوں میں نہیں بیٹھتا، کسی بھی بحر میں بیٹھتا نہیں ہے، یہ کچھ الگ ہی کلام ہے۔ لیکن شعر نہیں ہے، منتر نہیں ہے، لیکن سنو تو اتنا پاورفل کہ دل سے گویا کہ دل پھڑکنے لگ جاتا ہے، سن کے دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ کیا ہے ایسا اس کلام؟ ایسا لگتا ہے ڈائریکٹلی مجھ سے بات ہو رہی، کوئی بڑا اونچا بہت اوپر سے کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے، یہ انسان کلام کر رہا ہے ایسا نہیں لگتا ہے، کوئی بہت بڑی ذات، عظمت والی ذات وہ کلام کر رہی، اس میں وہ پاور محسوس ہوتا ہے۔ ان کو معلوم تھا، اپنے کو تو ویسے بھی محسوس نہیں ہوتا، عربی میں ہے، حالانکہ جزئی اعتبار سے کچھ اعتبار سے قرآن جب سنتے ہیں تو اس کا فرق محسوس ہوتا ہے دوسرے کلاموں سے۔ عرب کو کوئی آپ بولو، کوئی اچھی سی نشید سناؤ، کوئی اچھی سی شعر شاعری سناؤ، اور آپ قرآن پڑھنے لگاؤ کسی کو، دیکھو عربی ہی کا کلام ہے، لیکن سنتی آدمی لیکن نہ یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، اس کا پاور الگ ہے، اس کا پاور الگ ہے۔ اللہ کے کلام کا وزن ہی الگ ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو دیکھتا کہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کی خشوع سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ، ذرہ ذرہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ڈھہ جاتا۔ قرآن کا وہ وزن ہے، غیر مسلم بھی جب سنتے ہیں ان کو لگتا ہے یہ کچھ الگ ہے، یہ نارمل کلام نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے، کچھ اور بات ہے، الگ ہے۔ یہ عرب کے لوگوں کو محسوس ہوتا تھا، اور فوراً بولتے تھے ہم نے کاہنوں کا کلام سنا۔ تو فیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ دیکھیے، ہم نے کاہنوں کا کلام سنا، اور کئی صحابہ دوسرے، عمر بن خطاب کا مسلمان ہونا قرآن کی بنیاد پر تھا۔ قرآن سنا تو ایسے لگنے لگا جیسے دل میں جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں قرآن اس کا جواب دے رہا ہے۔ اور آج بھی کتنے غیر مسلم جب قرآن پڑھتے ہیں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ میرے سوالوں کا جواب میں زندگی بھر تلاش کرتا رہا، کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 50 سال سے ان سوالوں کے جواب تلاش کرتا تھا، قرآن میں مجھ کو میرے سوالوں کا جواب ملا۔ اور قرآن کتنا سیدھا سیدھا بتاتا نا،
گول گھما کے فلسافیکل انداز میں نہیں، اسٹریٹ فارورڈ سمپل ٹروتھس، سچائی بالکل سیدھے انداز میں، جس اللہ نے اہل ایمان سے کہا ہو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو، وہ اللہ تعالیٰ اس کے کلام میں سداد نہیں ہوگا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلام سچائی اور عدل میں کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ دو صفات بیان کی قرآن کی، ایک صدقاً، دوسرے عدلاً، کہ قرآن میں دو اعتبار سے کمال ہے، پرفیکشن ہے، ایک سچائی، دو عدل۔ اور قرآن کی باتوں کو آپ ڈیوائیڈ کریں تو دو اعتبار سے اس کا کیٹیگرائزیشن ہو سکتا ہے، ایک اخبار، دوسرے احکام۔ قرآن میں ایک حصہ وہ ہے جس میں فیکٹس بیان کیے گئے ہیں، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس میں فیکٹس، حقائق بیان ہوئے ہیں، خبریں ہیں، پھر چاہے ماضی کی خبریں ہوں، چاہے مستقبل کی خبریں ہوں، چاہے حال کی خبریں ہوں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اچھا نہیں، یہ برا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدقاً فی الاخبار وعدلاً فی الاحکام، ایک خبریں ہیں اور دوسرے کیا ہیں؟ احکام ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کرو مت کرو۔ ایک قرآن کی باتوں کا حصہ ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ایسا ہے، ایسا نہیں، اثبات و نفی کے انداز میں حقائق بیان ہوئے ہیں، خبریں۔ قرآن کی خبروں کے بارے میں فیصلہ یہ ہے، اللہ نے بتایا قرآن کی جتنی خبریں ہیں سب سچی خبریں ہیں، کچھ جھوٹ اس میں نہیں ہے، جھوٹ نہیں۔ اور جو احکام اللہ نے دیے ہیں، عبادات کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، ماں باپ کے حقوق ادا کرو، اولاد کے حقوق ادا کرو، بیوی، شوہر، پڑوسی، رشتہ دار، تجارت، حکومت، اور اس کے علاوہ سب احکام ہیں، ایسا کرو، ایسا مت کرو۔ ان میں ظلم نہیں ہے، ان میں کیا ہے؟ عدل ہے۔ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، ظلم نہیں ہے، مر جا لیکن کھڑے ہونا پڑے گا، ظلم نہیں ہے۔ اللہ نے اس میں عدل رکھا ہے کہ بندے کی الگ الگ حالتوں کی اور بندوں کی رعایت ہے، عورتوں کے لیے احکام، مردوں کے لیے احکام، بچوں کے لیے احکام، بوڑھوں کے لیے احکام، بیمار کے لیے احکام، مسافر کے لیے احکام، سب کے لیے الگ الگ احکام ہیں، اس کی حالت کی رعایت ہے، اس کی حالت کی رعایت ہے۔ تو قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے خبریں دیں اور احکام دیے، خبروں میں سچائی ہے اور احکام میں عدل و انصاف ہے، خبروں میں جھوٹ نہیں اور احکام میں ظلم نہیں، خبروں میں جھوٹ نہیں ہے، فیکٹس ہیں۔ اسی لیے آپ نے پچھلے درس میں بھی دیکھا، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں قرآن میں جو بتایا گیا وہ غلط ثابت نہیں ہونے والا ہے، وہ صحیح ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ان کی سچائی اور زیادہ ثابت ہوتی چلی جائے گی۔ اور جو احکام قرآن میں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ثابت ہوگا کہ قرآن میں جو بتایا گیا وہی صحیح تھا، اسی میں سماج کی بھلائی ہے۔ مثلا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص کس کو کہتے ہیں؟ جرم کی سزا، جیسا جرم ویسی سزا۔ کسی نے قتل کیا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے بدلے میں جج فیصلہ کرے گا جان کے بدلے جان، اس کو قتل کیا جائے۔ لیکن آئے ہیومن رائٹس والے اور پڑھے لکھے پروفیسر، انسانیت والے، ان کیا بولے اس سے جرم ہو گیا، اس نے قتل کیا نا، آپ قتل کرنے والے کو بھی قتل کریں گے تو ایک کے بدلے دو قتل ہوں گے، تو کیا کرنے کا؟ چھوڑو اس کو،
تھوڑی نصیحت کرو، تھوڑا سا اس سے کام لو، ہاں، اس کے بعد اس کو کیا کرو، چھوڑو۔ اب چھوٹنے کے بعد وہ باہر جب آتا، بھائی بن جاتا ہو۔ جب چھوٹنے کے بعد ایک مجرم قتل کیا، قتل کرنے کے بعد جیل میں گیا، جیل میں جانے کے بعد باہر آیا، تب باہر آنے کے بعد کیا ہو جاتا سماج میں اس کا، آیا کہ نہیں آیا میں کیا ہوتا؟ اب ہے کوئی؟ تو اب جو لوگ بیچارے پہلے نہیں ڈرتے تھے کیونکہ اس کے ساتھ ٹیگ لگا ہوا ہے، یہ مرڈر کرتا ہے، جان کا دشمن ہے، قتل کر سکتا ہے، تو اب باقی پبلک بولتی بھائی میرے کو نہیں مرنا ہے، تو لوگ کیا کرتے اس کا، ہاں بھائی آپ کو شربت پینا ہے شربت پیو، آپ کو فروٹ چاہیے آپ بغیر پوچھے لے سکتے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پھر وہ کسی کی پٹائی کریں، کوئی چھڑانے بیچ میں جاتا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظالم ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، لوگ اس سے کیا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو انسانیت کے نام پر مجرم کو سزا نہ دینا انسانیت دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ بے وقوفی ہے۔ قرآن میں بتایا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اس کو قتل نہیں کرو گے، اگر تم مجرم کو اس کی سزا نہیں دو گے، جیسا اس نے کیا ہے ویسی سزا نہیں ملے گی، تو سماج کے اندر یہ پیدا ہوگا ڈر کہ گناہ کرو اور سزا نہیں ملتی۔ لیکن اگر سزا ملے گی تو باقی جتنے کمزور لوگ ہیں ان کی لائف سیف ہو جائے گی، کہ جب سماج دیکھے گا کہ اس نے قتل کیا، اس نے مارا پیٹا اور اس کو ویسی سزا ملی، بھاگ نہیں سکتے، تو جو آدمی جرم کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے وہ سوچے گا بھائی اپنے کو بھی ویسے سزا ملے گی، دیکھو اس کو سزا ملی ہے، اور پھر وہ باہر آ کے 10 لوگوں کو قتل نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں مجرموں کا کیا ہوتا ہے، نرم قانون مجرم بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں۔ نرم قانون اگر ڈھیلا ہو جائے تو مجرم سماج میں گھٹتے نہیں بڑھتے ہیں۔ تو قرآن میں ہم کو بتایا گیا ہے قانون مضبوط ہونا چاہیے، اور جیسا گناہ ہوا ہے ویسی سزا ہونا چاہیے۔ ہاں اگر رشتہ داری معاف کر دیں پھر اور بات ہے، کبھی قتل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہے آدمی بہت اچھا، پر کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی کا دماغ، گرمی کا موسم، بیوی سے جھگڑا، بچے ستائے، اور گھر میں پیسہ نہیں، جاب چھوٹ گیا اور باس نے فائر کر دیا، اب ساری چیزیں جمع ہو گئی، الیکٹران پروٹون نیوٹرون سب جمع ہو گئے، کیا ہو گیا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جو جذبات کی رو میں ہوتے ہیں، اچھا انسان بھی جرم کر لیتا ہے، اور کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جو بالکل کیا ہوتے ہیں، سوچے سمجھے مجرم کے جرم ہوتے ہیں، آج ایک کل دوسرا پرسوں تیسرا، ایسا چلتا رہے گا۔ دونوں میں فرق بھی اسلام میں ہم کو بتایا گیا ہے، یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے۔ تو قرآن کریم میں ہم دیکھیں کہ قرآن ہم کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اخبار اس کی خبریں سچی، وقت کے ساتھ معلوم پڑے گا، آج جھٹلاؤ گے کل معلوم پڑے گا کہ وہ بات صحیح تھی۔ احکام آج دکھائی دے گا، دیکھیں میں کہاں آ رہا ہوں، آج دکھائی دے گا، جان کے بدلے جان نہیں ہونا چاہیے بھائی، یہ اچھا نہیں ہے، انسان کی جان لے لو گے آپ، مار ڈالا اس نے تو۔ لیکن جب چلتی بس میں ایک بچی کا اس کے ساتھ میں اس کی عزت دری کی گئی، اس کی عزت لوٹی گئی اور اس کو قتل کر دیا گیا، یا اس کے ایسے کئی کیسز ہوئے، تو ججز نے کیا کہا پھر، اور پبلک نے کیا کہا بتائیے؟ اس کے بعد پبلک کو جب تکلیف ہوئی اور وہ تکلیف صحیح تھی، ججز کو بھی محسوس ہوا یہ کیسے لوگ ہیں، سماج کے درندے جو بچیوں کو قتل کر کے کچرے میں پھینک دیتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جو شریف گھروں کی بچیوں کو جو رات کے وقت میں کہیں جا رہی ہے اس کی عزت دری کرتے ہیں اور اس کو اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک نہیں کئی لوگ اس کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کرتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جو اس کو اسی طرح سے مرتا اس برے حال میں چھوڑ دیتے ہیں اور کیا کچھ نہیں برا اس کے ساتھ کرتے ہیں۔
ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ لوگوں نے کیا کہا, الگ الگ کمنٹس ہے اس پر. کسی نے کہا ان لوگوں کو بھرے چوک میں لا کر ان کو سولی دینا چاہیے, شوٹ کر دینا چاہیے. بلکہ ایک جج نے کہا ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو بچیوں کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہیں ان کی شرمگاہ کو ہی کاٹ دینا چاہیے. ساؤتھ میں ایک جج نے, ہائی کورٹ کے جج نے فیصلہ کیا, یہ اس لائق ہیں کہ ایسا کیا جائے ان کے ساتھ. جب واقعی جرم ایسا ہوتا ہے, بڑھ جاتا ہے, تب جا کر یہ انسان نہیں کرے گا, یہ گورنمنٹ کرے گی جو بھی سزا دے گی. ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے, یہ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہے. لیکن اگر قانون نرم ہو جائے تو پھر گناہوں کا اور ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہو جاتا ہے. تو جو قرآن نے بتایا تھا کہ ایسا ہو, اس کی سزا ایسی ہے, بعد میں لوگوں کو, اور لوگوں نے بولے قرآن کا قانون آنا چاہیے, بولا لوگوں نے اس وقت میں قرآن میں جو ہے نا وہ قانون آنا چاہیے. تو وقت بعض اوقات انسان کو بتاتا ہے کہ دیکھو ابھی تم لوگ بہت نرم نرم پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب واقعی تمہارے گھر میں جب ایسا ہوگا, تمہارے آس پاس میں ہوگا, جب تم دیکھو گے اس طرح کے مجرم پنپ رہے ہیں اور چھوٹ رہے ہیں, تب تم کو احساس ہوگا کہ نہیں, یہ انسانیت کے نام پر جو نرم قانون ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو بعض اوقات انسان تھوڑا سا سمجھنے لگتا ہے کہ اسلام کا قانون, قرآن کا قانون تھوڑا سا زیادہ سخت ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وقت بتاتا ہے قرآن کا قانون اس میں عدل و انصاف ہے, اس میں مجرم کو سزا ہے اور کمزور کی حفاظت اس کے اندر ہے. قانون کے اندر کسی بھی سماج میں جب قانون ہوتا ہے, وہ قانون کیوں ہوتا ہے؟ وہ جرم کی روک تھام کے لیے ہوتا ہے. اور جرم کی روک تھام کیسے ہوتی ہے؟ جب مجرم کو سزا ملتی ہے اور کمزور اور بے قصور محفوظ رہتا ہے. جس سماج میں یہ نہ ہو اس سماج میں کئی برائیاں جنم لیتی ہیں. اس سماج میں مجرم بے فکر ہو جاتا ہے اور وہ دندناتا پھرتا ہے. پھر اس سماج میں کمزور طبقوں میں سے باغی نکلتے ہیں جو قانون ہاتھ میں لیتے ہیں. بھائی ہم کو قانون نہیں دلا رہا ہے, ہم کیا کریں گے؟ پھر طاقتور ہے نا وہ, قانون اس کے ہاتھ میں ہے, قانون کو وہ روک سکتا ہے, ٹھیک ہے, قانون کمزور ہیں, ہم قانون ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سماج کے مظلوم اپنا حق حاصل کرنے کے لیے پھر مجرم بن جاتے ہیں. وہ ایک مجرم تھا, اب کتنے مجرم ہو گئے؟ نرم قانون مجرم بڑھاتا ہے, گھٹاتا نہیں ہے. سخت قانون مجرم گھٹاتا ہے, وہ ڈر پیدا کر دیتا ہے, وہ ڈر پیدا کر دیتا ہے. تو قرآن کی جو تعلیمات ہیں, آپ جتنا اس پہ بولے کم ہے. قرآن کے بارے میں اتنی ساری بات, آپ دیکھیے چھوٹے سے جملے میں اللہ نے بتا دیا ہے, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. تیرے رب کا کلام سچائی کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے کمال کو پائے ہوئے ہے, پرفیکشن ہے اس کے اندر, کہ اس کی کوئی خبر غلط نہیں اور اس کا کوئی حکم ظلم والا نہیں. وہ عدل ہے. عدل کیا ہوتا ہے؟ حقدار کو اس کا حق ملے, ظلم و زیادتی نہ ہو, اس کو عدل کہتے ہیں. ظلم نہ ہو اور حقدار کو حق ملے. قرآن کے احکام, اسی لیے آپ دیکھیں آج بھی, اب بولیں گے تو لوگ بولتے ہیں کہ آپ لوگ عرب ملکوں کے بارے میں بول رہے ہیں, کرائم ریٹ کدھر زیادہ اور کدھر کم ہے. آپ جاؤ گوگل پہ دیکھو, عرب ملکوں میں عام طور سے جان مال محفوظ ہے. وہاں چوری کرنے کو آدمی بولتا ہے کچھ نہیں ہوتا, چوری کیے تو کرتا ایسا, ہاتھ جائے گا بھائی, ہاتھ جائے گا. جس ہاتھ سے چوری کیا ہے وہ ہاتھ ہی جائے گا. نہیں, یہ لو بھائی آپ کا, بولا میرا نہیں, لے لو بھائی, میرے پاس نہیں چاہیے. ہاں, آدمی ڈرتا ہے. عورت کو چھیڑتا, وہ عورت خالی کمپلینٹ کر دے, جمع ہو جائے گا اور تفریق ہو جائے گا. ڈرتا ہے آدمی, عورت کو نہیں چھیڑ سکتا وہ. اب قانون سے بچ کے کوئی آدمی جرم کر لیا وہ اور بات ہے, لیکن اگر قانون کی زد میں آتا ہے اس کی سزا کیسی ہے سوچیے. وہاں آدمی مارم پیٹی کرتا ہے,
نہیں کرتا ہے، کیوں؟ فوراً سزا آ جاتی ہے، ڈرتا ہے آدمی، ڈرتا ہے۔ یہ جو ڈر ہے، بولے ڈرنا اچھی بات نہیں نا، بھائی ڈریں گے نہیں اگر تو کریں گے۔ جو گناہ اگر پولیس کا ڈر نہیں ہوگا سماج کے اندر تو پھر کیا ہوگا؟ مجرم کا ڈر ہوگا سماج میں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ سماج کے دو آپشن ہیں آپ کے پاس، آپ کے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن ہے سماج کے بے قصور کمزور لوگ مجرموں سے ڈرتے رہیں، یا سماج کے مجرم قانون سے ڈرتے رہیں، پولیس سے ڈرتے رہیں۔ آپ بتائیے امن و امان کس میں آئے گا؟ خیر سماج میں کس میں آئے گی؟ نہیں، تو سماج ہمیشہ یا تو ڈر کی نفسیات میں جیتا رہے گا یا تو بغاوت کی نفسیات میں، اور ظلم گھٹے گا نہیں۔ آپ دیکھیے ہسٹری میں بغاوتیں جب بھی آئی کیسے آئی؟ فلاں لوگ تھے، ٹھاکر لوگ تھے، انہوں نے ظلم کیا، اور اس کے جواب میں جو کمزور سماج کے تھے پھر انہوں نے ظلم سہا، پھر بغاوت کی انہوں نے، انہی میں سے ڈاکو نکلے، انہی میں سے ایسے لوگ کیوں نکلے؟ ایسا ہوتا ہے۔ فلاں قبیلے کے لوگوں نے فلاں قبیلے پہ ظلم کیا، اب وہ کمزور قبیلہ تھا عرب کا، یہ طاقتور تھا، اب اس کے جواب میں اس طرح سے ہوا۔ کوئی ایک سماج پورا برا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر سماج میں اچھے ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اگر ان بروں کو سزا نہ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں بھی برے پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اعتماد قانون پر سے ہٹ جاتا ہے۔ قرآن ہم کو بتاتا ہے کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو قرآن کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اتنی ساری باتیں ہیں، ختم نہیں ہوں گی بات۔ ایسی زبردست کتاب اللہ نے ہم کو دی ہے کہ جس میں ہم کو بتا دیا گیا کہ سماج کی بھلائی کس میں ہے، سماج کی بھلائی کس میں ہے۔ ایک وقت تک آپ دیکھیے پردہ ہے، مثال کے طور پر خواتین یہ کیا دوپٹہ سر پہ لینا، یہ کیا چہرہ ڈھانپنا، اور سورج اب عورتیں کیا کر رہی؟ معلوم پڑا بھائی سورج کی گرمی کی وجہ سے، الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے آپ کی سکن ڈیمیج ہوتی ہے، آپ کے بالوں کو ایشو ہوتا ہے۔ ہاں اب کیا ہو گیا؟ آپ دیکھیے مسلمان نہیں رہتے ہو، ان کو ڈاکٹر بتاتا ہے، ان کو سائنس بتا رہا ہے کیا؟ سر کھلا رکھیں گے نا، گرمی اور دھوپ کی وجہ سے آپ کے بالوں کو نقصان ہوگا۔ برابر اسکارف آ گیا، ہمارے یہاں اسکارف کی بات نہیں، پورا نقاب ہونا چاہیے، پورا حجاب ہونا چاہیے، ورنہ آپ دیکھیں دھوپ میں کام کرنے والا اگر قمیص ہے اور دھوپ میں کام کر رہا ہے، یہ کالا اور یہ سفید، عورتیں بہت ڈرتی اس سے، کیونکہ ان کو اپنے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ اب حجاب والی بیچاری سکھی ہے، جو حجاب کے بغیر ہیں سکن کے ایشوز آ رہے ہیں، نہیں آ رہے تو سوچ کے آ رہے، کیونکہ انفارمیشن انٹرنیٹ پہ اتنی ہو رہی ہے کہ آپ کی سکن کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ پرابلم ہے۔ تو اب سب کیا ہو رہی ہیں؟ یہ آستین آپ کو مل رہے ہیں کدھر؟ امیزون پہ، کہ یہاں سے یہاں تک آستین، گاڑی چلانے والی بچیاں، کمپنی میں جاب کرتی بچی، کماتی ہے، لیکن کالی نہیں ہونا چاہتی وہ دھوپ میں، تو کیا کر رہی ہے؟ وہ یہاں سے پہن رہی ہے، پھر یہ اسکارف باندھ رہی ہے ایسا۔ اب گھٹن نہیں ہو رہی ہے آپ کو؟ اب نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اب مجھ کو کالی نہیں ہونا ہے، مجھ کو گوری رہنا ہے۔ دھوپ میں آ رہی جا رہی، آ رہی جا رہی، کیا ہو جائے گی؟ ایک دم کالی، نہیں ہونا ہے مجھ کو ایسا۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب مسلمان عورتیں بیچاری اپنا برقع پہن رہی، سر ڈھانپ رہی، چہرہ ڈھانپ رہی، مسئلہ کیا ہے اس کو؟ لیکن اب دوسروں کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا کرو؟ یہاں تک پورا، یہاں تک پورا اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ جو سکن کے ایشوز ہیں اب آپ کو سمجھ میں آ رہا، پہلے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ آپ کتنی چیزیں ایک کے بعد ایک نکالیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ اسلام نے جو ہم کو بتایا ہے، اب آپ دیکھیے، خیر چھوڑ دیجیے، بہت لمبی بات ہو جائے گی، کتنی مثالیں ہیں کہ جو قرآن میں، اسلام میں ہم کو جو بتایا گیا ہے، اس کی تعمیل اگر آدمی کرے وہ سکھی رہے گا، چاہے انفرادی زندگی میں ہو یا اجتماعی زندگی میں۔ تو
قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور حق ایک ہے، حق ملٹیپل نہیں ہوتے، یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ متضاد چیزیں دونوں صحیح ہوں۔ متضاد دیکھیے، حق مطلب ایسا حق کہ جو کئی ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر بیمار ہے تو اس بیمار کے لیے بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے، وہ بھی دین ہے، وہ بھی حق ہے۔ اور اگر وہ صحت مند ہے تو وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، وہ بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ تو یہ تنوع ہے، اس کو ہم دونوں کو صحیح بولیں گے، دونوں غلط نہیں، کیونکہ ان کی کنڈیشن الگ الگ ہے۔ لیکن اپوزٹ چیزیں، ایک دوسرے سے ٹکرانے والی چیزیں، دونوں صحیح ہو سکتی ہیں، دونوں صحیح نہیں ہو سکتی ہیں۔ کہ جن میں تضاد ہو، جن میں کانٹرڈکشن ہو، دونوں صحیح نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حالات کے اعتبار سے مختلف لوگوں کے لیے اللہ الگ الگ حکم دے، تو اس کے لیے یہ ہے، بچے کے لیے یہ کھانا ہے اور بڑوں کے لیے کھانا ہے، بچہ دودھ پیے گا اور بڑے کھانا کھائیں گے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو سماج میں یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک حق ہے اور ایک باطل ہے، بچے کا دودھ پینا باطل ہے اور آدمی کا کھانا کھانا، گوشت کھانا یہ حق ہے، یہ نہیں، یہ تنوع ہے اس میں۔ یا اسی طرح سے پیشنٹ ہے، بھئی جس کا دانت کی تکلیف ہے اس کو دانت کی دوا دیں گے کیا؟ اس کو پاؤں کی دوا، گھٹنے کی دوا دیں گے؟ اس کو سر دکھ رہا ہے اس کا، تو اس کے لیے وہ حساب سے آپ علاج کرو گے کہ اس کے سر میں کوئی مسئلہ ہے، اور کسی کی ہڈی کا مسئلہ ہے، کسی کی آنکھ کا مسئلہ ہے، تو آنکھ کے لیے آنکھ کی دوا ہوگی اور پاؤں کے لیے، گھٹنے کے لیے گھٹنے کی دوا ہوگی۔ تو یہ نہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ تنوع ہے، یہ کیا ہے؟ یہ الگ الگ ہے۔ لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ یہ چیزیں دونوں ٹکراتی ہیں اور دونوں صحیح ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جس میں ٹکرانے والی چیز بھی کیا ہو جا رہی ہیں؟ صحیح ہو جا رہی ہیں۔ لیکن اسلام ہم کو بتاتا ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں بہت ساری باتوں میں جو ہم دیکھ رہے تھے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اہل باطل کے شبہات اور اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا نا کہ ایک آدمی صحیح راستے پر جب چلتا ہے تو ایک تو یہ کہ اس کو اندر سے اطمینان ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن جو لوگ غلط راستے پر ہوتے ہیں وہ اس کو جینے نہیں دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو اکثریت کے پیچھے چلنے لگے وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ کیوں؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اس لیے کہ ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور جھوٹ کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ یخرسون، جھوٹ گھڑنے والے ہوتے ہیں، یا تو ان کا کنجیکچر ہوتا ہے، اپنے ذہن میں ہی کوئی بنا لیتے ہیں یہ صحیح یہ غلط، یا پھر یہ کہ جانتے بوجھتے جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ کتنی ساری چیزیں آپ دیکھیے، ایک وقت تک ایک چیز صحیح ہوتی ہے، بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ یہ دھوکہ تھا، یہ غلط تھا۔ تو کچھ لوگ جھوٹ بول کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگ اس پر چلنے لگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پوری معلومات نہیں ہوتی ہے، ادھوری معلومات کی بنیاد پر وہ زندگی میں فیصلے کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی وہی بتاتے ہیں کہ وہ غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اور سب کو وہی بتاتے ہیں جبکہ وہ غلط ہوتا ہے۔ تو قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ جب حق کے راستے پر ہم چلیں تو کئی لوگ آپ کے مخالف بنیں گے، آپ کے راستے پر اعتراض کریں گے۔ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ قرآن ان اعتراضات کے جواب دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تھوڑے سے لوگ جب سیدھے راستے پر چلنے لگے، آئے دن کچھ نہ کچھ وہ خرافات لے کر آتے تھے جو نہیں مانتے تھے، اعتراضات کرتے تھے۔ ایک سوال یہ کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں آیا، پورا کا پورا ایک ساتھ بک کیوں نہیں دے دی اللہ تعالیٰ نے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس علم کا کمال نہیں ہے؟ کیا اللہ ایک ساتھ نہیں دے سکتا تھا؟ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن کیسا ہوتا تھا؟ کبھی ایک صورت آئی، کبھی کچھ ٹکڑا آیا، کوئی آیت آ گئی، کبھی صورت کا کچھ حصہ آیا، کبھی پوری صورت آ گئی، کبھی چھوٹی صورت آئی، کبھی بڑی، تھوڑا 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 کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ کیوں؟
اس زمانے میں جو لوگ تھے اسلام کے دشمن، اسلام پر اعتراض کرنے والے، آئے دن وہ کچھ نہ کچھ لے کے آتے تھے، اس کا جواب بتاؤ، ایسا کیوں تمہارے اسلام میں، یہ کیسا نبی ہے، یہ ایسا، یہ ویسا، اسلام کے احکام ایسے کیسے؟ تو وہ لوگ شبہات پیدا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین قرآن ہی میں ان کے شبہات کے جوابات دیتا تھا، کیونکہ قیامت تک یہ ہونے والا ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جواب حاضر رہے۔ اس زمانے میں ضروری تھا کہ بروقت جواب دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کفر کرنے والے کہتے ہیں یہ قرآن پورا کا پورا ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا، جملۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں ہوا قرآن، سورۃ الفاتحہ سے لے کے والناس تک ایک ساتھ پورا کیوں نہیں آیا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آیا؟ اللہ نے فرمایا کذالک۔ اب دیکھیے قرآن میں مشرکین، کفار، یہود، نصارہ، ان کے غلط سٹیٹمنٹ کوٹ ہوتے ہیں، اللہ ان کو نقل کرتا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ قرآن ہے کیا۔ قرآن میں یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین، کفار، منافقین اور اسلام کے دشمن، ان کی بولی ہوئی باتوں کو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس میں ذکر کرتا ہے اور پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک اعتراض کیا ہے؟ وقال الذین کفروا، کفر کرنے والے کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اس پر ایک ساتھ پورا قرآن کیوں نازل نہیں ہوا؟ کذالک، ایسے ہی ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ایسا اس لیے لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، کذالک ورتلناہ ترتیلا، ہم نے ایسے ہی اس کو نازل کیا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ کیوں؟ ایک ریزن، دو ریزن بتائے گئے۔ نمبر ایک، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ قرآن کی اس نزول کے ذریعے سے، ان آیات کے ذریعے سے، ان باتوں کے ذریعے سے اے نبی ہم آپ کے دل کو مضبوطی عطا کریں۔ یہاں سے اعتراض آیا، وہاں سے جواب، اللہ اپنے ساتھ ہے، برابر جواب آتا ہے۔ اور جب ڈاؤٹ آیا فوراً جواب آیا، دل صاف ہو گیا، اور دل کے اندر یعنی ان کی طرف سے جو ڈاؤٹ آیا تو وہ فوراً جواب اللہ کی طرف سے آیا اور ایک دم اعتراض کا جواب مل گیا اور دل خوش، دیکھو ہمارے اللہ نے ہماری مدد کی، جواب دیا، ہاں دیکھو ڈاؤٹ تھا اس کا جواب بھی آ گیا۔ لنثبت بہ فؤادک، یا مشرکین سازشیں کر رہے ہیں اور اللہ تسکین دے رہا ہے، اے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ ڈریے مت، گھبرائیے مت۔ تو ایک تو ان کے اقوال، شبہات، سوالات کے جوابات، اور دوسرے یہ کہ ان کی جو حرکتیں ہیں، کرتوت ہے، اس سے جو نبی کو تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے دل کی تسکین، دونوں کے لیے اللہ نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، جیسے حالات ہوں گے ویسے اللہ تعالیٰ نازل کرے گا۔ تو پہلا تو کیا کہا؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک، ایسے ہم نے نازل کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ کے دل کو ہم مضبوطی عطا کریں، ثبات عطا کریں، اسٹیبلٹی عطا کریں، استقامت اور ثابت قدمی عطا کریں۔ ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، پڑھ کے سنایا۔ ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، اور وہ جو بھی شبہ لے کر آتے ہیں، ولا یأتونک بمثل، گھڑی ہوئی کچھ تو ایک دم فلاوری بات، ایسی کوئی نہ کوئی خوشنما بات لے کر آتے ہیں جو کنفیوز کرنے والی ہوتی ہیں، زخرف القول غرورا، ایسی بات بنا کے لاتے جو سننے میں بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ ڈاؤٹ پیدا کرنے والی ہوتی ہے، اعتراض ہوتا ہے۔ تو ایسی جو بھی بات وہ بنا کے لاتے ہیں، ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق، تو ہم اس کے بالمقابل اس کے جواب میں حق لے کر آتے ہیں، واحسن تفسیرا، اور اس کی بہترین تفسیر بھی۔ تو ایک تو یہ کہ وہ جو حرکتیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، سازشیں، مار پیٹ، دھوکے بازیاں، تو اللہ کی طرف سے ان حالات میں مناسب نصیحت آتی تھی جس سے مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
دل کا سکون اور دل کے زخم پہ مرہم کا وہ کام کرتا تھا. ایک یہ ہمارے لیے بھی ہے. دو، وہ لوگ کچھ نہ کچھ شبہات لے کر آتے تھے، ایسا کیوں تمہارے اسلام میں، یہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کچھ نہ کچھ نازل کرتا تھا جس میں ان کے ڈاؤٹ کا جواب ہوتا تھا اور کلیریفیکیشن بھی ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ آیت بھی نازل کرتا تھا اور اس آیت کا جو مطلب ہے، اس کی جو معنی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے جاتے تھے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. وہ جو بھی شبہ لے کر آتے ہیں، وہ جو بھی گھڑی ہوئی بات بنا کے لے آتے ہیں، بناوٹی بات لاتے ہیں، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، تو اس کے جواب میں ہم حق نازل کرتے ہیں. وہ باطل لاتے ہیں، ہم حق لے کر آتے ہیں. اور صرف حق صرف الفاظ نہیں، اس کا ایکسپلینیشن بھی. وہ احسن تفسیرا، اس کی بہترین تفسیر بھی ہم لے آتے ہیں. تو یہ سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 33 میں اللہ نے بات کہی ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ ہم آج رک جائیں گے. آج ہم یہ سیکھا کہ قرآن میں خبریں سچی ہیں اور احکام عدل و انصاف والے ہیں. اسی کے مطابق اگر ہم جئیں گے تو سماج میں خیر آئے گی. انسان اپنے گھڑے ہوئے فلسفوں کی بنیاد پر کچھ چیزیں بنا لیتا ہے، کچھ ٹائم وہ چلتا، بعد میں جا کے معلوم پڑتا یہ دوا غلط تھی، اس سے بہت ری ایکشن ہو گیا، اب اس کے لیے دوسری دوا ڈھونڈنی پڑے گی. قرآن کی جو دوا ہے اس میں ایسا نہیں ہے. وہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس میں مشرکین، کفار، منافقین، یہود، نصارہ، ان کی شبہات کا جواب بھی ہے. اور اللہ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا کہ ان کی حرکتوں سے جو دل آزاری ہوتی تھی اور جو شبہات وہ پیدا کرتے تھے اہل ایمان کے لیے، تو ان کے لیے تسکین قلب ہو. اور اسی طرح سے جو وہ باتیں بنا کے لاتے تھے، اعتراضات لاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کرتا تھا؟ جواب بھیج کر اس کا جو ہے بالکل وضاحت کر دیتا تھا، اور ان غلط بولنے والوں کی، اعتراض کرنے والوں کی فضیحت ہو جاتی تھی. تو ماننے والے کے لیے ٹھیک ٹھاک جواب ہوتا تھا، کلیریفیکیشن ہوتا تھا، نہیں ماننے والے کے لیے بے عزتی ہو جاتی تھی. ایسا رد اللہ کی طرف سے آتا تھا. تو قرآن میں کفار و مشرکین کے اعتراضات کے جوابات بھی ہیں، اور ایسی کئی آیتیں ہیں جن کو ہم ذکر کر سکتے ہیں. آگے بھی کچھ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ، آنے والے درس میں اس کو ہم دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.